الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے ایک وظیفے کے بارے میں بتلاؤں گا کہ جو شخص صبح شام اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے خلاصی ملے گی، اس کو جہنم کی آگ سے حفاظت فراہم کی جائے گی۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے محفوظ رہے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جہاں دیگر اعمال کرنا ہے، احکام خداوندیہ کو ماننا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان اعمال کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے جن کی ترغیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسے صبح شام کی دعاؤں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور دن میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہر کام کے لیے حضور نے ہمیں سکھلایا، طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے تم اس کام کو کرو گے، اگر تم اس میں یہ دعا پڑھو گے تو اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آج آپ حضرات کے سامنے ایسی حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کو صبح شام پڑھے گا تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ ابو داود شریف اور مشکات شریف میں روایت ہے، وعن الحارث بن مسلم التمیمی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حارث ابن مسلم التمیمی وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ ان کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسر الیہ، چپکے سے ان کو کچھ بات کہی، فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب، وہ فرماتے ہیں حارث ابن مسلم کے ابا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے مجھے یہ بات کہی کہ اذا انصرفت من صلاة المغرب، کہ جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو فقل، تو یہ الفاظ کہہ لے، مگر کب؟ قبل ان تکلم احدا، کسی بھی شخص سے گفتگو کرنے سے پہلے، کہ قبل ان تکلم احدا، کسی بھی شخص سے گفتگو کرنے سے پہلے تو کہہ لے یہ الفاظ، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھ کو آگ سے پناہ عطا کر، تو مجھ کو آگ سے حفاظت عطا کر، آگ سے مجھ کو بچا۔ 7 مرات، 7 مرتبہ ان الفاظ کو کہہ لے جب تو نماز مغرب سے فارغ ہو جائے، کسی سے بات کیے بغیر ان 7 مرتبہ اس لفظ کو اللہم اجرنی من النار، ان چند الفاظ کا ذکر کر لے۔ اگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِّنْهَا، اگر تیری وفات اسی رات میں ہو گئی جس رات میں تو نے مغرب کے بعد اس کلمے کا ورد کیا تھا، ان الفاظ کو پڑھا تھا، تو تجھ کو جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا، تو اس کو جہنم کی پناہ، جہنم کی حفاظت تجھ کو عطا کی جائے گی، جہنم سے تجھ کو دور رکھا جائے گا اگر تو نے مغرب کے بعد فرائض سے فارغ ہونے کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر ان الفاظ کا ورد کیا۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ، یہی الفاظ کہہ لے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کسی شخص سے گفتگو کرنے سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مت فی یومک کتب لک جوار منہا، اگر دن میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور صبح آپ نے اس کلمے کا ورد کیا ہو، اس دعا کو پڑھا ہو، تو آپ کو جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اس کلمے یعنی اللہم اجرنی من النار کی فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کتنا طاقتور کلمہ ہے کہ انسان دیگر تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اگر پڑھے گا، یعنی نماز وہ تو پڑھنی ہی ہے، انسان نے روزہ وہ تو رکھنا ہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے ان کو پورا کرنا ہی ہے،
ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ وظیفہ بھی کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ رکھ کر اس کو جنت اس کا ٹھکانہ بنائیں گے، اور جنت میں عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہر ایک طریقے کو، جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا اور جو ہم کو بتلایا، ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔